أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ ترجمہ: پھر درد ذے نے انہیں کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری بن چکی ہوتی۔ عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کو جو حمل ٹھہرا تھا، اس حمل کی ڈیلیوری کے وقت جو تکلیف پہنچی ہے اس کا بیان ہے، اور اس موقع پر ان کی زبان سے جو جملہ، جو بات نکلی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذے، مخاض کہتے ہیں درد ذے۔ درد ذے اصل وہ پریشانی اور وہ درد جو عورتوں کو بچے کی ڈیلیوری کے وقت جب ولادت قریب ہوتی ہے تو اس موقع پر جو درد بچے کی حرکت کرنے کی وجہ سے اور بچے کے جننے کے وقت جو درد ہوتا ہے اس درد کو کہتے ہیں، اور یہ بڑا ہی زبردست درد ہوا کرتا ہے اور بڑی زبردست یہ تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر اس حالت کے اندر عورت اپنی پیشانی کو کسی جگہ سہارا لے لیتی، اپنے ہاتھ سے کسی چیزوں کو پکڑ لیا کرتی ہے۔ اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا بعض عورتیں تو ڈیلیوری کرتے کرتے دنیا سے چلی جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ وہ بچہ جنتے جنتے موت ہو گئی اور وہ دنیا سے چلی گئی، حضور نے فرمایا وہ شہادت کی موت ہے، وہ شہید ہوگی۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، ایک صحابی آئے اور حضور سے پوچھا کہ من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ، کہ حضور میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں، اچھا برتاؤ میں سب سے زیادہ تمام لوگوں میں کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ پھر وہ آنے والے شخص نے پوچھا اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پھر آنے والے نے پوچھا کہ حضور اس کے بعد؟ کہا امک۔ پھر فرمایا حضور اس کے بعد؟ چوتھی مرتبہ میں حضور نے فرمایا کہ ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ۔ علماء نے اس حدیث کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ دراصل پہلی 3 تکلیفیں ایسی ہیں جس کو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ پہلی جو 3 تکلیفیں بچے کے وجہ سے جو پہنچتی ہے، پڑتی ہے تکلیف، اس میں صرف ماں شریک ہے۔ سب سے پہلی تکلیف حمل کی تکلیف، کہ بچہ پیٹ میں آ گیا، حمل ٹھہر گیا، اب اس کی وجہ سے اس کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہے، جو کھانا کھایا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا، وہ سارا کا سارا قے کے ذریعے سے نکل جا رہا ہے، وہ کروٹیں بدل رہی ہے، چین نہیں پڑتا ہے اس کو کسی بھی۔ یہ تکلیف باپ شریک نہیں ہے، اس لیے پہلی مرتبہ فرمایا حضور نے امو کا۔ دوسری تکلیف بچے کو جننے کی جو تکلیف، اس میں بھی باپ شریک نہیں ہے، بڑی زبردست تکلیف۔ اور تیسری پریشانی کہ اسی بیٹے کو اپنے پورے جسم کا خون ایک دودھ کی شکل میں بنا کر اس کو پلانا، دودھ کو پلانے کی، یہ بھی ایک بڑی زبردست تکلیف ہے۔ تو اس میں صرف ماں شریک ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ دودھ چھڑانے کے بعد اب بچے کی پرورش ہے اور بچے کو اسکول ہے اور بہت ساری چیزیں، اب باپ شریک ہونے والا ہے اس میں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ 3 مرتبہ کی تکلیف میں ماں شریک ہے۔ تو الغرض حضرت مریم کے ساتھ جب یہ حادثہ اور یہ واقعہ پیش آیا تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس آ کر درد سے پریشان اور بیتاب ہو کر اس کا سہارا لے لیا، کھجور کے درخت کا انہوں نے سہارا لے لیا، اور اس موقع پر ان کی زبان سے یہ بات نکلی
قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری بن چکی ہوتی۔ کیا فرمایا؟ ان حالات کو دیکھ کر حضرت مریم نے کہا کہ کاش میں مر گئی ہوتی، موت کی تمنا کر رہی ہے، اور بھولی بسری یعنی ایسی مر جاتی کہ یاد ہی نہیں رہتا کسی کو کہ مریم تھی کوئی۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ بہت زبردست پریشانی انسان پر آ گئی، حالات آ گئے، ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کو اپنی ذات پر بڑی بدنامی کا خوف ہے، تو انسان کو کیسا ایک دم فیل ہوتا ہے اندر سے، کبھی وہ کہتا ہے کاش مر جاتا تو اچھا رہتا، پیدا ہی نہیں ہوتے تو اچھا رہتا، کاش کہ موت آ جاتی، اور ایسی ہے تو کہ سب لوگوں کے دماغ میں سے بھی ہمارا نام نکل جاتا، کوئی پہچان کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، یاد ہی نہیں رہتا کسی کو۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ بات کہہ رہی ہے کہ کاش یہ جو حالات میرے ساتھ ہوئے اس سے پہلے میں مر جاتی، اور بھولی بسری بالکل لوگوں کے ذہنوں سے میری شکل بالکل ختم ہو جاتی، ایسی ہو جاتی۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ یعنی کوئی آدمی اللہ سے موت مانگے کہ اللہ بس موت دے دے، میں مر جاؤں تو اچھا ہے، ایسے جملے کہنا جائز ہے؟ حدیث میں اس چیز کو منع فرمایا گیا ہے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کوئی بھی شخص تم میں سے کوئی تکلیف پڑ رہی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ ہاں اگر بہت تکلیف ہے تو کہنا ہی ہے تو پھر یہ کہہ دے کہ اللہ زندگی ہمارے لیے بہتر ہو تو زندگی عطا کیجیے، اور اللہ اگر ہمارے لیے موت بہتر ہو تو وہ عطا کیجیے۔ تو موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ تمنا کی تو پھر مریم علیہ السلام کی تمنا کیا ہوئی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں یہاں پر لکھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اصل میں حضرت مریم نے یہ جو جملہ کہا، یہ بات کہی ہے، یہ اس وجہ سے کہی ہے کہ دنیاوی غم کی وجہ سے یہ جو غم ان کو پہنچائے، اس کی وجہ سے یہ اتنی بے چین ہو گئی کہ بے چینی کی حالت میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، ارادتاً نہیں یہ تھا بلکہ زبان سے بے چینی میں یہ جملہ نکل گیا، اور بے چینی میں اضطرار میں اگر جملہ نکل جاوے تو حرج کی بات نہیں ہے، یا تو اس وجہ سے۔ دوسری وجہ لکھی ہے کہ لوگوں کے تانا دینے کی وجہ سے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر باپ کے بچے کی کنواری لڑکی کے یہاں ولادت ہوئی ہے، اب لوگوں کی زبانیں کھل جائے گی تو لوگوں کے تانے پر ہو سکے کہ صبر نہ ہو سکے، اور بے صبری یہ خود ایک مصیبت ہے، تو اللہ اس بے صبری کے پیش آنے سے پہلے اللہ اٹھا لے۔ تو اس بے صبری سے بچنے کے لیے حضرت مریم یہ کہہ رہی ہے۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دراصل حضرت مریم نے یہ اس وجہ سے یہ جملہ کہا کہ اپنی تکلیف کی وجہ سے یہ جملہ نہیں کہا کہ ان کو یہ تکلیف، اس لیے کہ فرشتے نے ان کو بتا دیا تھا، اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈال دی گئی تھی کہ ایسا ہو کر رہے گا، تو ان کو تو یقین تھا کہ جو ہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ نے جو لکھ دیا ہے۔ لیکن اب لوگ کیسے سمجھے؟ تو اصل میں یہ لوگوں کو گناہ سے بچانا چاہتی تھی، اور لوگوں کی خیر خواہی کے اندر اللہ سے یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ یہ زبان کھولیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، اور یہ کہہ کر وہ گنہگار ہوں گے، اللہ ان کی خیر خواہی کے اندر اللہ آپ مجھے بلا لیجئے، ان کو گناہ سے بچا لیجئے۔ اتنی خیر خواہ تھی حضرت مریم۔ بعض مفسرین نے یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے کہ حالات سے مغلوب ہو کر، بالکل حالات یہ جو حالات، ورنہ کوئی معمولی بات ہے، یہ چیز اس طریقے سے ہونا کوئی معمولی بات ہے کہ لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے تو بہت ہی آسان چیز ہے، لیکن لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا اور لوگوں کے سامنے یہ بات آ جانے کے بعد اس کو من جانب اللہ سمجھنا اور یہ تمام چیزوں کو یہ قبول کرنے نا، لوگوں کے لیے تو کہاں پھر اس کی برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر وہ کہ جو دشمن ہے، جو پریشان کرنے کے در پر لگے ہوئے ہیں، ان کو تو ہر موقع پر موقع ہاتھ آنا چاہیے
کہ کوئی ویک پوائنٹ ملے اور ان کو اچھالا جاوے. تو الغرض یہ لوگوں کے لیے قبول کرنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں جب سامنے آتی ہے تو انسان ایک مغلوب ہو جاتا ہے حالات سے. تو مغلوبیت کی حالت میں آ کر اچانک سے کوئی جملہ زبان سے نکال دے. جیسے آپ کو یاد ہو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد ذلک ابدا. اے اللہ یہ 313 کی جماعت ہے, اگر اللہ آج یہ بدر کے میدان میں اگر یہ سارے شہید ہو گئے تو زمین پر پھر آپ کی عبادت نہیں ہو پائے گی. کیا اللہ تبارک و تعالی ان 313 کی عبادت کے محتاج ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کے علم میں نہیں ہے یہ بات؟ لیکن حالات سے مغلوب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہے. تو یہ اگر آخری بات دیکھیے, موت کی تمنا کرنا دینی حساب سے اگر کوئی امر پیش آ گیا تو اس کے لیے گنجائش ہے. دنیاوی حالات سے مغلوب ہو کر اگر کوئی موت کی تمنا کر رہا ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, بچے پریشان کر رہے, گھریلو جھگڑوں سے ڈسٹرب ہو گئے, یا اس کے علاوہ اور چیزیں دنیاوی جو چیزیں کہہ سکتے ہیں, ان کی وجہ سے اگر کوئی موت کی تمنا کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام جو موت کی تمنا یہ جو کر رہی تھی, اصل میں یہ لوگ جو تہمت ان پر لگائیں گے, لوگ جو ان پر تہمت لگائیں گے, اور نعوذ باللہ لوگوں نے کیسی کیسی زبانیں کھولی ہے. اور حدیث میں حضور نے فرمایا اتقوا مواضع التہم, تہمت کی جگہوں سے بھی بچو. یعنی تہمت کی جگہوں سے بچنا یہ ایک شرعی حکم ہو گیا. تو حضرت مریم علیہ السلام پر لوگ جو تہمت کی زبانیں کھولنے والے تھے, کہ لوگ تہمت لگانے والے تھے, اب اس تہمت سے بچنے کے لیے, اس تہمت سے بچاؤ کے لیے شرعی حکم, یہ ایک شرعی حکم ہو گیا تہمت سے بچنا. تو اب اس شرعی حکم کے لیے اگر یہ تمنا کر رہی ہے تو اس کی گنجائش ہے. خیر جو بھی بات رہی ہو, واللہ اعلم بمرادی, اللہ بہتر جاننے والے ہیں. خیر ہمارے لیے خلاصہ یہ ہے, اگر حالات سے مغلوب, پریشانی ہو گئی, اگر بہت ہی زیادہ کوئی بات ہو گئی ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ میں بھروسہ رکھے. اس لیے آپ دیکھیں دنیا کے بہت سارے وہ لوگ جو کسی گاڈ پر, کسی مالک پر یا کسی پر بھی ان کا بھروسہ ہے, دے بلیو ان گاڈ, وہ اللہ رب العزت میں بھروسہ رکھتے ہیں, مالک کے اندر بھروسہ رکھتے ہیں, تو وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے ہیں. اس لیے یہ تو تمنا ہے صرف. بعض لوگ اس سے آگے چلے جاتے ہیں, حالات میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور ڈپریشن میں جانے کے بعد وہ دنیا ہی سے چلے جاتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. موت کی تمنا سے آگے بڑھ کر وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں شریعت کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے, اور قرآن میں بار بار فرمایا لا تقنطوا لا تیسو, مایوس نا امید ڈپریشن میں تو جانا ہی نہیں ہے کبھی بھی. اس لیے کہ دیکھیے انسان عام طور پر ڈپریشن میں اس وجہ سے جاتا ہے کہ اس کے سامنے 3 چیزیں نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز اللہ میں توکل نہیں ہے اس کا, اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے اس کا. ورنہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ خودکشی کر رہا ہے, چاہے حالات کیسے بھی ہو, کیسی بھی پریشانی ہو, کیسے بھی حالات ہو, اگر اللہ میں توکل ہے تو وہ یقیناً خودکشی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا کہ نہیں اللہ ٹھیک کر دیں گے, اللہ ہے, اللہ ہے. جیسے ہم یہ کہہ کے نکال لیتے ہیں بھائی اللہ ہے, اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے, لاس ہو گیا, پریشانی آ گئی, کچھ اور معاملہ, بدنامی ہو گئی, لوگ تھو تھو کرنے لگ گئے, تو ہم آخر میں بھائی اللہ ہے, اللہ اچھا کرے گا. تو عام طور پر جو خودکشی ہوتی ہے انسان ڈپریشن میں, اس کو اللہ پر توکل ہی نہیں ہے, اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے اس دنیا کو یہ سب کچھ سمجھ لیا, بس یہی ہے, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں, بس یہ, بس جو کچھ بھی ہے سب کچھ یہ, یہاں ہی کر لو جو کچھ. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے آخرت پر یقین نہ ہونا, کہ یہ تو عارضی زندگی ہے, یہاں کی زندگی وقتی طور پر زندگی ہے, اصل تو ہمیشہ آخرت کی زندگی ہے, وہاں ہے جو کچھ بھی اللہ ہمیں دینے والے ہیں. تو یہ 3 چیزیں انسان کے سامنے نہیں ہوتی ہے. اس لیے ورنہ اگر آپ لوگ یہ کہے کہ اصل انسان حالات سے پریشان ہو کر, مالی حالات سے پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے, گھر ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے, تو پھر
بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ جو دنیا کی شہرت کو ٹچ کر چکے ہوتے، چھو چکے ہوتے، وہ کبھی بھی خودکشی نہ کرتے. شہرت، دولت، عزت، نام، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے. توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اس دنیا کو دنیا تک ہی رکھنا کہ بس یہ دنیا دنیا ہی ہے، یہ بس ختم ہو جائے گی چند دنوں کے بعد، اور اصل تو آخرت ہے. یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان لٹکتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، وہ سب چیزیں کرنے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے اس کو بالکل ناپسند کیا ہے. ایسا ناپسند کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، یہ جان تمہاری نہیں ہے. جسے کوئی کہہ دے میں اپنی جان کا مالک ہوں، میں کچھ بھی کروں، تو یہ کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہم تو اپنی جان کے صرف امین امانت دار ہیں چند دنوں کے لیے. یہ جان دی ہوئی اس کی ہے، یہ جان اللہ نے دی ہمیں تو چند دنوں کے لیے. اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں جیسے سگریٹ یا ایسی بہت سارے تمباکو یا ایسی بہت ساری چیزیں جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، جو انسان اپنے آپ کی تکلیف کا سبب بنتا ہے، وہ مکروہ اور حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری جان کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ چیزیں، اور یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں ڈونیٹ کرنے کو، یہ بہت ساری چیزیں دینے کو علماء نے منع کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ جان کا مالک تو اللہ ہے. تو اس لیے خودکشی کرنا حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اصل مالک تو اللہ ہے. اور قرآن کا حکم ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو مت. حدیث پاک کے اندر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص جس طریقے سے قتل کر کے اپنے آپ کو مارے گا، چاہے پہاڑ سے گرا کے مارا ہو چھلانگ لگا کر، یا اسی طریقے سے دھاردار چیز سے اپنے آپ کو مارا ہو، جہنم میں ہمیشہ اسی عذاب کے اندر وہ مبتلا رہے گا، بس اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا اسی طریقے سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والا ایک لایا گیا حضور کے سامنے، جو حضور کے زمانے میں حضور نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے. حضور نے نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مار دے وہ قابل رحم کیسے ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے، جیسے ایک سوال، کیا ہم بھی پڑھیں کہ نہ پڑھیں اس کی نماز جنازہ، یا اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، اس کی نماز جنازہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. حضور نے نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کو روکا نہیں حضور نے، صحابہ نے پڑھی ان کی نماز جنازہ. اگر بالکل جائز ہی نہیں ہوتا تو صحابہ کو بھی کہتے تھے کوئی نماز جنازہ ان کی نہیں پڑھنی ہے، ان کو ایسے ہی دفن کر دو. لیکن نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، دعائے مغفرت بھی کی جائے گی، لیکن اس کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں جو شریعت نے ہمیں بتلائی ہے. اس لیے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج کل واقعات بڑھتے جا رہے ہیں خودکشی کے، لوگ ذہنی طور پر اسٹریس اور مایوسی کے شکار، بدنامی کے شکار، یا اسی طریقے سے گھریلو. رپورٹ یہ کہتی ہے ہندوستان کی 2017 کے اندر خودکشی کرنے والے تقریباً 1,30,000 کے قریب تھے. 2018 کے اندر 1,35,000 کے قریب ہو گئے. 2019 میں 1,40,000 کے قریب. ہر دن 381 کے قریب لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ خودکشی کرنے کی وجہ گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے، فیملی ایشوز کی وجہ سے انسان خودکشی کر رہا ہے. اور سیکنڈ نمبر پر جو خودکشی کی وجہ ہے عشق، محبت. بھئی فلاں جگہ یا ان سے عشق ہو گیا، ماں باپ نے نہیں کہا. اس لیے آج کل اکثر بڑے اور یہ بھی کہتے ہیں بھئی اگر پسند آ گئی ہے تو کر دو، اب سمجھتے ہیں تو سمجھا دو، نہیں سمجھتے تو اب کر کے، کہ آپ کو اتنی بھی زحمت نہیں دی ہے بچے نے کہ بھئی کسی کا تلاش کرے، وہ خود ہی تلاش کر کے لے آیا ہے تو اب کر دو، ایک حلال رشتہ اس کو کر دو. تو یہ وجوہات. اور ہندوستان میں بھی خاص طور پر 5 اسٹیٹ جس میں پورے ہندوستان کو اگر دیکھا جاوے تو 50% 24 اسٹیٹ کے اندر خودکشی ہے، اور 50% خودکشی وہ 5 اسٹیٹ میں ہے: مہاراشٹر، تمل ناڈو، کرناٹک، ویسٹ بنگال، مدھیہ پردیش. ان 5 اسٹیٹ میں یہ اسی مہینے کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، یعنی یوں سمجھ لیجئے ہر منٹ کے اندر تقریباً 1 خودکشی ہو رہی ہے. ہر منٹ کے اندر 1 ہندوستان میں ہو رہی. تو اس لیے یہ
چیز ایسی ہے کہ اصل میں لوگ جب پریشانی اور حالات کے شکار جب ہو جاوے تو ان کو امیدیں بڑھائی جاوے، ان کے سامنے ایسی باتیں لائی جاوے، ورنہ خودکشی کرنے والا نے اپنی دنیا تو خراب کر لی. اس لیے تو غالب نے کہا غالب اب تو سوچتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ مر کے بھی چین نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی زندگی لوگوں کے بدنامی اور پتہ نہیں کیا کچھ معاملات کے بس اب مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جائے، مرنے کے بعد تو اور سخت ترین حالات ہے. اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے شریعت کے اندر. تو الغرض عزیز بزرگوں بات یہ اصل ذکر کی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذیل ایک درخت کے پاس لے کر گیا، یعنی وہ پکڑ لیا اور وہ اس زبان سے اپنی زبان سے یہ بات انہوں نے کہی کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، اور بالکل بھولی بسری بن چکی ہے، کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.